عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، عالمی سیاست جنگ و جدل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تیسری عالمگیر جنگ کی تصویر ہمارے سامنے کھل کر واضح ہوتی جا رہی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنگ فلسطین اور اسرائیل تک محدود ہے۔ آج یہ جنگ یمن، شام، لبنان تک پھیل چکی ہے۔ ایران کا کردار اس میں پہلے ہی موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں امریکہ کے اتحادی بھی سامنے آ چکے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ بمبارمنٹ میں برطانیہ شامل ہو چکا ہے۔ اب امریکہ دیگر ممالک کو بھی، اپنے اتحادیوں کو بھی اس جنگ میں شریک کر رہا ہے، اور طے یہ کیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ لبنانیوں کا قتل عام بھی کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ یمن کے لوگوں کا بھی قتل عام کیا جائے گا۔ جب جنگ اس طرح پھیلے گی تو کیا پاکستان اس سے باہر رہ پائے گا؟ کیا پاکستان کے مسلمان اس سے محفوظ رہ پائیں گے؟ نہیں رہیں گے، چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں، کیونکہ اسرائیل کو، امریکہ کو اور ہندوستان کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت قبول نہیں ہے، پاکستان کی فوجی صلاحیت قبول نہیں ہے۔ چاہے دوستی کے لاکھ دعوے کریں، چاہے ہمارے حکمران، چاہے ہماری ایلیٹ، چاہے ہماری اشرافیہ جتنے مرضی دوستی کے دعوے کر لے، لیکن ان پر اعتبار وہ نہیں کرتے۔ وہ کہیں نہ کوئی ایسا کھیل جاری رکھتے ہیں جہاں پاکستان کو جھکایا جا سکے، پاکستان کو توڑا جا سکے، پاکستان کی پالیسیوں کو تبدیل کیا جا سکے۔ اور اس وقت پاکستان میں روٹی کا بحران ہے۔ اس بحران کو مزید بڑھاوا اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ IMF کے ذریعے ہماری گردن دبائی جا سکے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا، اگر ہم اسی طرح معاملات سے لا تعلق رہے، اگر پاکستانی قوم کھل کے اپنا کردار ادا نہیں کرے گی، تو آپ یاد رکھیے آپ کی گردن پر دباؤ آئے گا، اور اس دباؤ میں غریب تو پہلے ہی بلبلا رہے ہیں، امراء بھی نہیں بچیں گے، اشرافیہ بھی نہیں بچے گی، ایلیٹ بھی نہیں بچے گی، سب اس کی زد میں آئیں گے۔ تو پاکستان کا الیکشن اور پاکستان کے انتخابی عمل نے یہ واضح کرنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان میں ایک کمزور ترین حکومت بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ نواز شریف جو یہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے اب ووٹ کو عزت کا نعرہ چھوڑ دیا ہے۔ اب زرداری کے منہ سے بغاوت کا، اختلاف کا ایک جملہ نہیں نکلتا۔ فضل الرحمان بھی سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں۔ یہ تمام کرپٹ سیاستدان سجدہ تعظیمی میں جھک چکے ہیں۔ کس کے آگے سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں؟ جنرل عاصم منیر کے آگے، فوجی لیڈرشپ کے آگے، کہ ہمیں اقتدار کی بھیک دے دو، چاہے کسی بھی شرط پہ دے دو، ہم تیار ہیں۔ آپ بتائیے ان جھوٹے سیاستدانوں کا کردار آپ کے سامنے کھل کے نہیں آ رہا؟ جو لوگ کل تک یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں سویلین بالادستی چاہیے، آج وہ فوجی بالادستی کے آگے سرنگوں ہیں۔ تو ایسے کرپٹ سیاستدانوں سے کیا لینا دینا؟ انسان کی آنکھ کب جھکتی ہے؟ پاکستانیوں، ہر پاکستانی جواب دے، مسلم لیگ نون کا جواب دے، پیپلز پارٹی کا جواب دے، تحریک انصاف کے دوست بھی جواب دیں، عام لوگ بھی جواب دیں۔ آنکھ کب جھکتی ہے؟ آنکھ اس وقت جھکتی ہے جب آپ کا کردار درست نہیں ہوتا، آپ بے بس ہوتے ہیں۔ تو کرپٹ سیاستدان اس وقت نظریں جھکائے فوجی لیڈرشپ کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں۔ ہم اسی لیے کہہ رہے تھے کہ فوجی لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے، چونکہ عالمی جنگ جس تیزی سے پھیل رہی ہے، کرپٹ لوگوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اس میں مضبوط قیادت چاہیے، مضبوط لیڈرشپ چاہیے جو ایمان سے لبریز ہو۔ حافظ عاصم منیر صاحب، ہمارا گمان ہے کہ آپ کے اندر بہت ایمان ہے،
اور آپ کے جرنیل ساتھی بھی بہت سے ایسے ہیں جو جذبہ ایمانی سے سرشار ہیں۔ پاک فوج جذبہ جہاد سے سرشار ہے۔ پاکستانی قوم ہر قدم پر آپ کے ساتھ ایمان کی جنگ لڑنے کو تیار ہے۔ اس لیے تقاضۂ وقت یہ ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو راستہ نہ دیں۔ اگر آپ نے کرپٹ لوگوں کو راستہ دے دیا تو عوام میں کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف جو بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے وہ آپ کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اس لیے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، پاکستانی قوم پیچھے نہیں جائے گی، اس کا شعور نہیں رکے گا، اور جب شعور نہ رکتا ہو اسے تسلیم کرنا ہی بہترین عمل ہے۔ جناب چیف صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم مخاطب ہیں، آرمی چیف کے ساتھ ساتھ قوم والیم 10 کے کھلنے کا انتظار کر رہی ہے۔ سب نے کہا تھا والیم 10 کھلے گا تو لوگ پھانسی لٹکیں گے، وہ راز افشاں ہوں گے جو پاکستان سے غداری کے مرتکب ہونے والوں کے ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ والیم 10 کھولا جائے، قوم کو بتایا جائے کہ نواز شریف کا والیم 10 میں کیا کردار تھا۔ اس کو بند نہ کریں، قوم کی یادداشت کمزور نہیں ہے، یہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے اور بھولی نہیں ہے۔ لہٰذا والیم 10 سے وزارت عظمیٰ تک کا سفر طے نہ کرائیے گا، والیم 10 کو کھولیے اور جو جہاں جہاں گرفت میں آتا ہے اسے قانون کے دائرے میں لے آئیے، پھر نتیجہ دیکھیے، قوم آپ کو سر پہ اٹھائے گی۔ پاکستان کے عوام یہ بات جان لیں کہ پاکستان کے ایک ایسے سکول میں باشعور بچوں نے ایک اسٹیج شو پر، جس میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا نقشہ دکھایا گیا تھا، نعرے لگا دیے تھے، مریم کا بابا چور۔ یہ نوجوانوں کی آواز تھی، 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ کورس میں یہ مطالبہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مریم کا بابا چور۔ تو جو چور مستند ہو چکا ہو، اور وہ جتنے چور مستند ہو چکے ہیں، پھر ان کو کیا بار بار آزمانا ضروری ہے؟ ہاں، اسمبلی بنانا چاہتے ہیں آپ اچھے آزاد لوگوں کو لے آئیے، مضبوط لوگوں کو لے آئیے، باکردار لوگوں کو لے آئیے، جو اس جنگ میں مضبوط کردار کی وجہ سے ساتھ کھڑے ہو سکیں، جن کے اثاثے پاکستان سے باہر نہ ہوں، وہی یہ جنگ لڑیں گے۔ جن کے اثاثے پاکستان سے باہر ہیں وہ سرنڈر کریں گے برطانیہ کے آگے، امریکہ کے آگے، اتحادیوں کے آگے، لیکن پاکستانی قوم سرنڈر نہیں کرے گی۔ پاکستانی قوم کبھی سرنڈر نہیں کرے گی، ایمان کی جنگ یہ جیتے گی۔ لہٰذا پاک فوج کی قیادت کو ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے کہ جو عوام کو زیادہ سے زیادہ مربوط کرے، اور پھر دیکھیے آپ، ملک خوشحال بھی ہوگا اور ترقی بھی ہوگی۔ آپ سب کا شکریہ۔